والصلاة والسلام على خير خلق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کا اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ اپنی بیوی کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور بیوی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی شریک حیات سے سکون حاصل کرو. سکون انسان کی روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انسان کے جسم کے ساتھ آرام کا تعلق ہوتا ہے. آرام اور سکون دو غیر مترادف الفاظ ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. آرام ایک الگ چیز ہے اور سکون ایک الگ چیز ہے. سکون ہوتا ہے دل کا اور آرام ہوتا ہے جسم کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے دقیق نقطہ ذکر کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. سکون کی بے شمار اقسام ہیں. بسا اوقات انسان دلی طور پہ اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے میں چیخیں مار مار کر رہوں، لیکن اسے وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ میں آخر پریشان کیوں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان کے منہ سے خوشی چھلک رہی ہوتی ہے، وہ بڑا شاداں اور فرحان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وجہ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتی کہ آخر میں کیوں خوش ہوں، کیوں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ سکون، یہ دل کا اطمینان میں ہونا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹتا رہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے. اس لیے کثرت سے یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر اور اپنے دین پر پلٹ دے. لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، انسان انفرادی طور پہ اس دنیا میں رہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. انسان اس دنیا کے اندر انفرادی طور پہ رہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام رشتوں کی پاسداری بھی کرتا ہے، رشتوں کا پورا مان رکھتا ہے، اور پورا بھرم قائم رکھ کر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کا رشتہ ہے، آپ کے والدین آپ کے رشتے کے اندر بندھے ہوئے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی کے والدین، اس کے بہن بھائی، آپ کے والدین کے بہن بھائی، یہ سارے چاروں اطراف سے آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. آپ کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے خاوند ہیں، کسی کے بھائی ہیں. ہر طرف سے آپ کو رشتوں کی زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے، اور ان زنجیروں کا مان رکھتے ہوئے آپ اس دنیا کے اندر رہیں گے. اگر آپ نے یہ زنجیریں توڑ دی تو آپ نہ صرف یہ کہ اکیلے رہ جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. اور یہ بات پڑھی لکھی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں حل عصیتم، اگر تمہیں زمین کے اندر حکومت دے دی جائے، تمہیں اختیار دے دیا جائے، تمہیں جاہ و جلال دے دیا جائے، تو تم کیا کرو گے؟ تقطعوا ارحامکم، تم اپنے ان رشتوں کی زنجیروں کو توڑ دو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی دوری کا ہو جانا. لہٰذا سب سے پہلا رشتہ انسان کا جڑتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیویاں انسان کی شریکہ حیات ہیں، انسان کی رفیقہ حیات ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اس کا 34واں باب یہی باندھا ہے، باب وصیت النساء. عورتوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین.
سب سے پہلے جو آیت ذکر کرتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے ایمان والو اپنی بیویوں کے ساتھ معاشرت کرو، رہن سہن رکھو تو اچھے طریقے سے رکھو۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک خاندان کو جو اصول دیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو کسی عورت کی صورت دیکھ کر نہیں، اس کی سیرت دیکھ کر اس سے نکاح کرو۔ کسی عورت کا مال دولت، اس کا حسن دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کے دین کو بنیاد بناؤ۔ سب سے پہلے نمبر پہ دیکھو کہ اس عورت کے اندر دین کتنا ہے۔ یہ آیا 5 وقت کی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ اللہ رب العزت کے فرامین کو سمجھتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا دین کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے؟ اور اگر بالفرض لوگوں کی یہ سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میں بڑا دیندار ہوں، میری بیوی کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا، یا عورتیں کہتی ہیں کہ میں تو دین کی طرف ہوں، میں 5 نمازیں ادا کرتی ہوں، لیکن میرا خامند وہ دین سے دور ہے، وہ دین سے بے بہرا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ اس لیے بے نمازی کافر ہوتا ہے، اور کافر جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم طلاق لیں گے یا طلاق دیں گے۔ عورت کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے اور مرد کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے۔ اس بات کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے کہ بے نماز کافر ہے، اس بات کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر مبعوث کیے گئے؟ اللہ کے رسول کہاں بھیجے گئے نبوت دے کر؟ آپ نے بتانا، آپ بتائیں، آپ بتائیے۔ ہاں جی مدینہ، آپ بتائیے جی۔ مکہ میں امت نے کس جگہ پر بھیجیں گے؟ میں یہ بتا مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ میں بھیجے گئے۔ دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وہاں پر آ کر دی۔ وہاں پر سارے کون تھے؟ بتائیے یار، آپ بولتے نہیں ہیں، ناراض ہیں؟ مشرک تھے سارے، ناراض تو نہیں؟ خیر مشرک تھے سارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد کیا ہوا؟ لوگ مسلمان ہوئے، آہستہ آہستہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب اگر آپ کا جوڑ، آپ کا ساتھ کسی ایسی جگہ پر جوڑ دیا گیا ہے یا رکھ دیا گیا ہے جہاں آپ کا ہمسفر بالکل ہی مخالف مزاج کا ہے، تو آپ اپنے حسن اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے طور طریقے سے اس کو بدلیں گے، کیونکہ محبت کی آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے قبول ہے کہ الفاظ بول دیے ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم سے بھی بچائیں گے اور اس کے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے۔ اگر کسی بیوی کے اندر خامی ہے، کسی شوہر کے اندر خامی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے طلاق لے لی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا رول دیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کے متعلق میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رہنا۔ اور بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من الضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، مثال کے طور پہ یہ ٹیڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے۔ یار بول رہا کرو، تسی بول دے، یہ ٹوٹ جائے، تسی بھی نہیں بول دے۔ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اس کو یوں ہی رکھا رہے تو یہ دانت صاف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرتی رہے گی نا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم اس کو توڑ لو گے، اس کو یوں ہی استعمال کرو، اور اس کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ اس کے اوپری حصے میں ہے. کدھر ہے؟ سر کے اندر. اس کے اندر اختیارات آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، تصورات آتے رہتے ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں بیویاں تے گالدہ پتنگڑ بنا لینی ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو رائی کے دانے کے جو ہوتی ہے اس کو پہاڑ جتنا کر لیتی ہیں. کس لیے؟ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے، جس کی فطرت ایسی ہو اس کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کی آپس میں کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی تھی. کس طرح کی لڑائی ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ہو اور کوئی دوسری بیوی کوئی چیز پکا کر بیچے، کیونکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا اور اللہ کے رسول کو ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے پسند تھے. کہتی ہیں ایک مرتبہ سیدہ صفیہ نے ایک میٹھی چیز بنا کر اللہ کے رسول کے لیے لے کر آئی، تو میں نے وہی چیز پکڑ کر ان کا پیالہ بھی توڑ دیا اور کہا لے جاؤ واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غصے میں آئے. اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا عائشہ بدلہ دو، اب یہ برتن ٹوٹا ہوا تمہارے پاس رہے گا اور جو تمہارا برتن ہے وہ اس کے پاس جائے گا. سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، حریرہ اس کو کہتے ہیں، حریرہ پکایا ہوا تھا اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا کہ حریرہ تمہارے منہ کے اوپر مل دینا ہے، تم واپس لے جاؤ. کہتی ہیں وہ نہیں لے کر گئی، میں نے پکڑا اور اس کے منہ کے اوپر مل دیا. اب وہ اللہ کے رسول کے دوسری سائڈ پہ بیٹھی تھی. اللہ کے رسول نے کہا سودا اٹھو اور بدلہ لے لو. کہتی ہیں انہوں نے اٹھ کر وہ سارا حلوہ میرے منہ کے اوپر مل دیا اور اللہ کے رسول بیٹھے مسکراتے رہے. عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہیے. ایک مریض ہے، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ ہمیں آگے سے دھتکار دیتا ہے، ہمیں گالی دیتا ہے یا ہمیں کہتا ہے مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ ہو. ہم کیا کریں گے؟ ہم دور ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ وجہ بھی بتائیے سر، کیوں نہیں ہوں گے آپ؟ اس کو ضرورت ہے ہماری. تو ہمیں پتا ہے سارا کچھ، لوگوں کو بولن دے کماریاں تو سوال کرن دے. کماریاں تسی دسو کر صاحب، تسی دس بھی کمارے. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے والے بنیے، لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہیے. بشیرو ولا تنفرو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیے. دوسرا مسئلہ جو یہاں پر سمجھنے کا ہے میرا بھائی، ایک بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے. گو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہت بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ دوسری شادی یا تیسری شادی ایک وقت میں 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھنا، اپنے گھر کے اندر رکھنا، دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ شرطیں رکھتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کریں. انصاف کی بات نہیں ہے، بات ہے عدل کی. آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کریں گے. یہ 2 بچے بیٹھے ہیں، اس بچے کی ضرورت ہے 10 روپے، اس بچی کی ضرورت ہے 5 روپیہ. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ دونوں کو 10-10 دیے جائیں. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں اور جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کریں. بات کی سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی عورتوں کا ہے، ایک عورت کے 5 بچے ہیں، دوسری میں سے آپ کے 2 بچے ہیں، دونوں کی ضروریات، رہن سہن کے انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں کی ضروریات پوری کریں. ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی کو بتنگڑ بنانے میں جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایک تو عورتوں کی طرف سے آتی ہے، دوسری مرد کا اپنا قصور کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسری شادی کرتا ہی اس لیے ہے کہ پہلی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری سے شادی کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کو نکاح میں رکھتا ہے، اس کو بھول ہی جاتا ہے. اور منہ پہ جب کوئی اس کو سمجھائے وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بھائی میں اس کا خرچہ پورا کر تو رہا ہوں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کسی کو یوں لٹکا کر نہ رکھو، کل معلقہ،
کہ جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے، نہ تمہارے نکاح میں ہے اور نہ تم نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے، اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہی ہے تو پہلی بیوی کو بھی اس کا حق دینا ہے اور دوسری کو بھی. اور حق کیا ہوتا ہے؟ صرف نان نفقہ پورا کرنا؟ ہرگز نہیں. حق یہ ہے کہ اس کا جسمانی حق بھی پورا کیا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے پاس بیٹھ کر. اور اگر کوئی بندہ یہ حق پورا نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قبر سے نکلے گا، اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہوگا. ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر لیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ یہ بات مشہور کیے بیٹھے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی ہے لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے چاہے تم اس کا لالچ کیوں نہ رکھو. لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ بھائی دوسری شادی نہ کرو کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا تم عدل نہیں کر سکتے. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. قرآن کے ایک مقام پر آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن کے ایک مقام پر ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر نماز نہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. نشے کی حالت کتوں سنیں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی گیم ہے. اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں جو دلی میلان ہے، جو انسان کا دلی میلان ہے. دلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میرا اس پر مواخذہ نہ کرنا، لیکن میں باقیوں کے حقوق پورے کرتا ہوں. اور وہ کس طرح کے حقوق پورے ہوتے تھے؟ اللہ کے رسول کی 9 بیویاں کہا کرتی تھی کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اچھا سلوک اللہ کے رسول کا میرے ساتھ ہے. دلی میلان اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ دلی میلان کے حوالے سے عدل نہیں کر سکتے. لیکن جہاں انسان عدل کر سکتا ہے وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر دے اور ایک ہی بیوی کے پیچھے لگا رہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس لیے پہلے ایک بیوی اور پھر دوسری بیوی اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پھر دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے پورے تقاضے رکھنا ہوں گے، وگرنہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ کل کو یہ بندہ قبر سے نکلے گا تو اس کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سوال ہے کہ شب برات کا حوالہ دے کر آج کل معافیاں مانگی جا رہی ہیں، کیا باقی دنوں میں معافی نہیں مانگی جا سکتی؟ اس حوالے سے شب برات کے حوالے سے ایک بات ذہن کے اندر رکھیے. ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور کیا جا رہا ہے کہ شب برات کا کانسیپٹ ہے، اس کا اسلام کے اندر بڑا تعلق ہے، لیکن اس کے متعلق میرا بھائی جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. چند روایات غالباً ان کی تعداد 2 ہے، وہ دونوں روایات صحیح ہیں، شب برات کے حوالے سے وہ صحیح ہیں. لیکن میں نے کیوں کہا پہلے کہ اس کے متعلق کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ روایات بھی دیگر روایات کی طرح عام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان ہم نے سنا ہوگا بڑی مرتبہ کہ اللہ کے رسول ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. بڑی مشہور حدیث ہے. تو اس شعبان کی 15 رات کے متعلق بھی یہی روایت آتی ہے. سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے جو بندہ، اس کے متعلق بھی یہ روایت آتی ہے فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُشْرِكٍ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُشْرِكٍ، نہیں یہ نہیں ہے الفاظ، فَيَغْفِرُ كُلَّ وَاحِدٍ، اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتے ہیں، إِلَّا لِمُشْرِكٍ وَلَا مُشَاحِنٍ، اللہ رب العزت صرف ایک مشرک کو معاف نہیں کرتے اور ایک اس شخص کو معاف نہیں کرتے جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے. یہ سوموار اور جمعرات کو ایسا ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. تو شعبان کی 15ویں رات کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی اللہ کے رسول سے ثابت. اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے. اس رات میں کوئی مخصوص عبادت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے مخصوص کر کے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چاند کی 13, 14 اور 15 ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. ان کا روزہ رکھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اگر کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ ایام 20 کا روزہ ہے، پھر اس کے لیے جائز ہے.
لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے روزہ رکھ رہا ہے کہ بھائی نہیں جی یہ تو میں رکھ رہا ہوں شعبان کی شبرات کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ طریقہ کار اس کا درست نہیں ہے۔ رہا یہ کہ معافیاں مانگنا کس لیے مانگی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اس سال اس رات میں تقدیریں بدلتی ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ تقدیریں بدلتی ہیں لیلۃ القدر میں، تقدیریں بدلتی ہیں لیلۃ القدر میں، اس رات میں تقدیریں نہیں بدلی جاتی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، معافی تو وہ ہوتی ہے جو دو بدو جا کر مانگی جائے اور اپنے غلطیوں کو جانتے ہوئے شرمندگی کے طور پہ مانگی جائے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بھائی تم مجھے معاف کر دینا، 15 شعبان گزرنی ہے، اگلے دن چاہے اسی کی دکان پہ ڈاکہ مارا ہو، اگلے دن چاہے اسی کو جو ہے جوتے لگا لگا کے اس کی جو ہے وہ عزت کی قوالی کی ہو، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ معافیاں مانگنا یہ ایک اچھا عمل ہے، دوسرے سے اپنا حق معاف کروانا، غلطی معاف کرنا بڑا اچھا عمل، لیکن اس مخصوص موقع پر یہ کام کرنا یہ طریقہ کار جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ جی کس کی؟ کن لوگوں کی؟ آپ بتا دیں، میرے علم میں نہیں۔ استاد